السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو کیا ہوا، چلو سنتے ہیں اس واقعے کو۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اس معجزے کو مجہ سنکر قمر کہا جاتا ہے اور ہجرت سے 5 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مکہ کے وہ لوگ جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سویکار نہیں کر رہے تھے اور وہ کافر لوگ آپ کی ذات سے بے پناہ چڑھتے تھے، بے پناہ۔ ابن وائل اسود اور اس میں ابو جہل بھی شامل تھا، بن حاسم، ان لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس معجزے کو پیش کرنے کے لیے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور چاند کے ایک ٹکڑے کو جبل ابی قصوص کہا جاتا اور دوسرے کو جبل قیان کہا جاتا تھا، آج سے 1400 سال پہلے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج کی جو یہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، تو کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ چلو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت سے 500 سال پہلے قریش کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیے کہ ہم آپ پر یقین کرنے لگے اور ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا کام کرایا جائے جو ناممکن ہو۔ پھر ان لوگوں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ لوگ بولے ہاں ہم ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پھٹ گیا اور چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک سائیڈ گرا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری سائیڈ گرا۔ سبھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھ لو اور گواہ رہنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور وہ چاند پہلے کی طرح جڑ گیا۔ لیکن ان کافر لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو محمد کا ایک جادو ہے جو ساری دنیا دیکھ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کا الزام لگانے والوں میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ لیکن ان لوگوں میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جادو کا اثر سامنے رہنے والوں پر، جادو کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جو لوگ مکہ سے باہر گئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر ان لوگوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو محمد نبی سچے ہیں۔ پھر جب قافلے واپس آئے تو ان لوگوں سے وہ لوگ بولے ہاں ہم نے بھی چاند کو اس دن 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھا۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جادو پورے آسمان پر کیا گیا، اس لیے ان لوگوں نے جادو ہی دیکھا ہوگا۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور باقی گمراہ ہی رہ گئے، اور ان لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی ہر ناکام کوشش کی۔ اور پھر ان لوگوں نے بحث کرنی شروع کی کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہی ہوئے تھے تو وہ باقی کے شہروں میں اور باقی کے ملکوں میں بھی کیوں نہیں دکھائی دی؟ روایت میں آتا ہے کہ جب قافلے واپس آئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ وہ لوگ بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ اور کچھ ملکوں میں جب چاند نکلتا ہے تو کچھ ملکوں میں اس ٹائم دن نکلا ہوا ہوتا ہے، اور آسمان ہر وقت بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے۔ کبھی آسمان صاف دکھائی دیتا ہے تو کبھی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کبھی آسمان پر رنگ برنگے بادل دکھائی دیتے ہیں تو کبھی دھوپ کبھی چھاؤں دکھائی دیتی ہے، تو کبھی ستاروں کا ٹوٹنا۔ اور چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے انہی لوگوں نے دیکھا جہاں آسمان صاف تھا اور جو چاند کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے کچھ لوگ نہیں دیکھ پائے۔ لیکن چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے کئی شہروں نے اور کئی ملک، اور اس میں ہمارے ہندوستان کا نام بھی آتا ہے، جیسے انڈونیشیا کے ایک مالاوار کے بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ کا نام چکرورتی کارمس تھا اور اس بادشاہ نے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں بھی لکھوایا اور جس کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے ایک
امن نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنے محل سے دیکھا اور پھر بعد میں دونوں ہی بادشاہوں نے یہ چیز دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی کہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے الور کے پتلوں میں ایک پتلا آج بھی ایسا موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پتلا اس وقت بنایا گیا تھا جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا واقعہ انڈین آفس لندن کے لائبریری میں آج بھی موجود ہے اور آج کے ویگیانک ریسرچ کر کے اسلام کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور آج 1400 سال بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ آج سائنسسٹ کے ذریعے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اور 1680 میں ایک سائنسسٹ نے چاند کی ریسرچ کی اور انہوں نے چاند کی ایک تصویر بنائی اور اس تصویر میں لکیر بھی، جبکہ یہ ویگیانک بھی اس واقعے سے انجان تھے۔ پھر اس کے بعد 200 سال بعد ناسا نے ایک چاند کی تصویر بنائی اور دونوں ویگیانکوں کی بالکل سیم ہی تھی اور دونوں تصویروں میں چاند کے اوپر لکیر ایک جیسی ہی پائی گئی۔ اور پھر دونوں ویگیانک یہ ریسرچ کرنے لگے کہ چاند پر یہ لکیر کس چیز کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، میری بتائی گئی چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور پھر 1969 میں جب ناسا نے اپنا مشن بھیجا تو انہوں نے بہت نزدیک سے چاند کی تصویر کھینچی تو اس تصویر میں وہی لکیر موجود تھی جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاند کے ٹکڑے ہونے کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ سائنسدان اس لکیر کو چھپا رہے ہیں اور اس کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سائنسدان اس بات کو ظاہر کر دیں گے تو ساری دنیا میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگے گا۔ قرآن نے جس بات کو بتایا ہے اور لکھا ہے وہ بات بالکل سچ ہے، سائنسدان نے پتہ لگا لیا ہے، اور اگر یہ اس بات کو ساری دنیا کے سامنے لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سچ ہو جائے گی، اس لیے یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ قرآن کی اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حق کی ساتھ دلیل اور اللہ پاک نے کس دن کیا پیدا کیا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پاک نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کے دن زمین اور پہاڑ کو پیدا کیا اور پیر کے دن درخت کو پیدا کیا اور منگل کے دن بیماریاں، جراثیم اور مصیبتوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پیدا کیا، جمعے کے دن عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ جس دنیا میں آج ہم مزے اڑا رہے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دن ختم ہونے والی دنیا ہے، اور اس دنیا کے بعد جس زندگی کو ہم گزارنے والے ہیں وہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہیں یہ دنیا کبھی ختم ہوگی۔ اور آج ہمیں وقت وقت پر یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا ایک تاریخ بن کر رہ جائے گی، اور ساری نشانیاں قیامت کی بتائی جا رہی ہیں کہ قیامت نزدیک ہے۔ سائنس بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ دنیا اپنے آخری دور پر پہنچ چکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اور جو کہ سچ ہو رہی ہیں۔ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں فساد ہوگا۔ سائنسدانوں کا کہنا بھی ہے کہ زمین کی آب و ہوا پہلے کے مطابق بہت گرم ہو گئی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے سے 2 گنا بڑھ چکی ہے۔ گرمی بڑھنے کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے اور سمندر میں پانی کا استر بڑھ رہا ہے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے سمندروں میں پانی کی ماترا بڑھ جائے گی، اور جو دنیا میں آج بدلاؤ ہو رہے ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ انسان خود اپنی زندگی کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کے سائنس اور قرآن کی حدیث مبارک باتیں دونوں سیم بتائی جا رہی ہیں، اور قیامت سے پہلے سورج دھرتی کے اور قریب آ جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ چھوٹے گھر ہوں یا بڑے گھر ہوں ہر گھر میں کلمہ پہنچ جائے گا، اور آج انٹرنیٹ کے ذریعے کلمہ ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، اور جب آخری وقت میں سر پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے اور اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ قیامت آنے والی ہے اور نزدیک بھی ہے، اور یہی وقت ہے کہ انسان کو سنبھل جانا چاہیے، چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو منا لینا چاہیے اور اس کو راضی کر لیں اور نیکی کا راستہ پکڑ
اس سے حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، ذلیل نہ ہونا۔ اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کریں۔